سے خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، لیکن ایک بات عجیب ہے۔ حمزہ روزانہ رات 10 بجے اپنی دکان بند کرنے کے بعد ایک پرانا اسمارٹ فون کھولتا ہے جس میں ایک خاص چیٹ لاگ ہے۔ وہ فون کسی گاہک کا نہیں، وہ فون 1 سال پہلے ایک لڑکی عریشہ اپنی فون ٹھیک کرنے لائی تھی اور پھر کبھی واپس لینے نہیں آئی۔ حمزہ نے کئی ہفتے انتظار کیا، کال کی، دکان پر نوٹس لگایا، مگر لاگ ہے۔ وہ فون کسی گاہک کا نہیں، وہ فون 1 سال پہلے ایک لڑکی عریشہ اپنی فون ٹھیک کرنے لائی تھی اور پھر کبھی واپس لینے نہیں آئی۔ حمزہ نے کئی ہفتے انتظار کیا، کال کی، دکان پر نوٹس لگایا، مگر عریشہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ فون ایک دن خود بخود آن ہو گیا اور چیٹ پر ایک میسج آیا، کیا تم نے میرا راز کھولا؟ حمزہ گھبرا گیا، وہ سمجھا شاید ہیک ہوا ہے، مگر اگلے دن پھر میسج آیا، اگر تم سچ دیکھنے کی ہمت رکھتے ہو تو چیٹ لاک کھولو، پاسورڈ وہی ہے جو میں نے تمہیں پہلے ملاقات پر بتایا تھا۔ حمزہ کو یاد آیا، عریشہ نے مذاق میں کہا تھا، میری زندگی کا پاسورڈ ہے خاموشی، کیونکہ میں زیادہ بولتے نہیں۔ حمزہ نے خاموشی لکھا اور لاک کھل گیا۔ چیٹ میں صرف ایک شخص کی گفتگو تھی، ڈاکٹر ارحم۔ باتوں سے پتہ چلا کہ عریشہ ذہنی دباؤ میں تھی، کسی گہرے راز میں پھنسی تھی اور اسے اپنی جان کا خطرہ تھا۔ آخری میسج تھا، اگر کچھ ہو جائے تو میری سچائی دنیا کو بتانا، مجھے کمزور نہ سمجھنا۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ اب ایک موبائل شاپ کا مالک نہیں، ایک گمشدہ لڑکی کا رازدار بن چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کہانی کو سب کے سامنے لائے گا، اور یوں شروع ہوتا ہے حمزہ کی دکان سے انصاف کی لڑائی کا سفر۔ ویورز، یہ کہانی صرف ایک موبائل کی نہیں بلکہ ان رازوں کی ہے جو ہماری خاموشیوں میں دفن ہوتے ہیں۔ یہ سکھاتی ہے کہ بعض اوقات عام انسان بھی کسی کی آخری امید بن سکتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے حمزہ ایک عام سا نوجوان ہے جو لاہور کے مصروف مارکیٹ میں موبائل شاپ چلاتا ہے۔ وہ ہنستا ہے، گپ شپ کرتا ہے، گاہکوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، لیکن ایک بات عجیب ہے۔ حمزہ روزانہ رات 10 بجے اپنی دکان بند کرنے کے بعد ایک پرانا اسمارٹ فون کھولتا ہے جس میں ایک خاص چیٹ لاگ ہے۔ وہ فون کسی گاہک کا نہیں، وہ فون 1 سال پہلے ایک لڑکی عریشہ اپنی فون ٹھیک کرنے لائی تھی اور پھر کبھی واپس لینے نہیں آئی۔ حمزہ نے کئی ہفتے انتظار کیا، کال کی، دکان پر نوٹس لگایا، مگر لاگ ہے۔ وہ فون کسی گاہک کا نہیں، وہ فون 1 سال پہلے ایک لڑکی عریشہ اپنی فون ٹھیک کرنے لائی تھی اور پھر کبھی واپس لینے نہیں آئی۔ حمزہ نے کئی ہفتے انتظار کیا، کال کی، دکان پر نوٹس لگایا، مگر عریشہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ فون ایک دن خود بخود آن ہو گیا اور چیٹ پر ایک میسج آیا، کیا تم نے میرا راز کھولا؟ حمزہ گھبرا گیا، وہ سمجھا شاید ہیک ہوا ہے، مگر اگلے دن پھر میسج آیا، اگر تم سچ دیکھنے کی ہمت رکھتے ہو تو چیٹ لاک کھولو، پاسورڈ وہی ہے جو میں نے تمہیں پہلے ملاقات پر بتایا تھا۔ حمزہ کو یاد آیا، عریشہ نے مذاق میں کہا تھا، میری زندگی کا پاسورڈ ہے خاموشی، کیونکہ میں زیادہ بولتے نہیں۔ حمزہ نے خاموشی لکھا اور لاک کھل گیا۔ چیٹ میں صرف ایک شخص کی گفتگو تھی، ڈاکٹر ارحم۔ باتوں سے پتہ چلا کہ عریشہ ذہنی دباؤ میں تھی، کسی گہرے راز میں پھنسی تھی اور اسے اپنی جان کا خطرہ تھا۔ آخری میسج تھا، اگر کچھ ہو جائے تو میری سچائی دنیا کو بتانا، مجھے کمزور نہ سمجھنا۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ اب ایک موبائل شاپ کا مالک نہیں، ایک گمشدہ لڑکی کا رازدار بن چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کہانی کو سب کے سامنے لائے گا، اور یوں شروع ہوتا ہے حمزہ کی